آج بات کریں گے نماز وتر کے بارے میں کہ وتر کیا ہے، کب پڑھی جانے والی نماز ہے اور اس کی رکعات کتنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ بیسیکلی وتر کے معنی ہے اکیلا، تنہا اور طاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احوال اور اوقات میں وتر 1 بھی پڑھا ہے اور 3 بھی اور 9 بھی پڑھے ہیں۔ بس حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا ام المومنین انبئنی عن وتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنوں کی ماں خبر دو مجھ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر سے یعنی آپ نے کیسے وتر پڑھے۔ بس حضرت عائشہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ چاہتا آپ کو رات کو اٹھاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے۔ وَيُصَلِّي 9 رکعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمد ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ اور نماز وتر پڑھتے 9 رکعتیں، نہ بیٹھتے ان میں مگر 8ویں رکعت میں یعنی 8ویں رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے، پس یاد کرتے اللہ کو اور تعریف کرتے اللہ کی اور دعا مانگتے یعنی اتحیات پڑھتے، اتحیات میں ذکر حمد اور دعا پر مشتمل ہوتی، پھر بغیر سلام پھر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر پڑھتے 9ویں رکعت اور بیٹھ جاتے، بس یاد کرتے اللہ کو اور تعریف کرتے اس کی اور دعا مانگتے سے یعنی آخری قدم میں معروف دعا پڑھتے، پھر سلام پھیرتے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فلما اسن صلی اللہ علیہ وسلم واخذ اللحم اوتر ب7، بس جب بڑی عمر کو پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ وتر 7 رکعت پڑھتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے 2 باتیں پتہ چلی ہیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر بھی پڑھے اور 7 بھی، اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ ہر رکعت کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ آخری شفا میں بیٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر آخری طاق رکعت پڑھ کر حسب معمول سلام پھیر دیتے تھے۔ تو 5، 3 اور 1 وتر جو ہے وہ ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، جو کہ ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر ب5 فلیفعل ومن احب ان یوتر ب3 فلیفعل ومن احب ان یوتر ب1 فلیفعل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر حق ہے ہر مسلمان پر، بس جو شخص وتر 5 رکعت پڑھنا چاہے بس چاہیے کہ پڑھے، اور جو کوئی وتر 3 رکعت پڑھنا چاہے بس چاہیے کہ پڑھے، پھر جو کوئی وتر 1 رکعت پڑھنا چاہے بس چاہیے کہ اسے 1 رکعت پڑھے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وتر 5 بھی ہیں، 3 بھی ہیں اور 1 بھی، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے احوال اور اوقات کے پیش نظر چاہے 5 وتر پڑھے، چاہے 3 پڑھے اور چاہے 1 ہی پڑھے، ٹھیک ہے۔ جو 5 یا 3 وتر پڑھتے وقت صرف آخری رکعت میں بیٹھے، درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہوگی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلک ب5 لا یجلس فی شیء الا فی آخرھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے رات میں 13 رکعت، جن میں سے 8 رکعت تو تہجد کی ہوتی اور باقی ان میں 5 رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، اور ان 5 رکعت میں جو تھے نا یہ وتر تھے۔ اگر کوئی 1 وتر پڑھے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی 1 وتر کو نفرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کا گھریلو معاملہ نہیں ہے اور نہ کسی کی جو ہے نا کسی عام شخص کی رائے ہے، بلکہ 1 وتر کی اجازت تو زبان سے نکلی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی نہیں بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش، لیکن ان کا بولنا تو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عمر کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر رکعۃ من آخر اللیل، یعنی وتر 1 رکعت ہے آخر رات کو، ٹھیک ہے۔
تو وطروں میں نہ بیٹھتے کسی رکعت میں تشہد کے لیے مگر اس کے آخر میں، سے بھی بخاری مسلم نے روایت کیا تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وطروں کی 5 رکعتوں میں تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں تک کہ 5 رکعت پڑھ کر قضا میں اتحیات، درود و دعا پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ 3 وطر پڑھنا چاہیں تو بھی تشہد کے لیے درمیان میں کہیں نہ بیٹھیں بلکہ آخری رکعت میں بیٹھ کر حسب معمول تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر۔ اور 3 وطروں کی جو قرات ہے اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ دارمی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے، ٹھیک۔ اسے حاکم نے ابو عبداللہ فی کتاب مستدرک میں روایت کیا۔ پس جو شخص 3 وطر پڑھے اسے 2 رکعت کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ تیسری رکعت ختم کر کے قضا میں بیٹھ کر اتحیات، درود اور دعا پر سلام پھیرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ایسا ہی ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر بھی پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ 3 وطر پڑھتے ہیں وہ بھی حق پر ہیں، اور 1 وطر پڑھنے والے بھی جو ہے نا سند رکھتے ہیں، اس لیے کہ 1 اور 3 کے موضوع پر بحث اور تکرار کرنا فضول ہے، اور اس بات پر علماء کا جو ہے نا آپس میں بحث کرنا یہ بھی فضول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وطران فی لیلۃ، ایک رات میں دوبارہ وطر پڑھنا جائز نہیں۔ یہ بلوغ المرام میں حدیث موجود ہے۔ وطروں کے سلام کے بعد ابو بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیر کر 3 بار پڑھتے تھے، سبحان مالک القدوس، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ 7، 9، 5، 3 اور 1 وطر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔